ایک ہسبینڈ جو چیٹر ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کی بیوی اس کے لیے کچھ بھی کر لے، اچھا کھانا بنائے، اس کی ہر چیز ہر کام اس کا ٹائم پہ کرے، اس کا وقت جو ہے وہ لینے کی کوشش کرے، اس کو وقت دے، توجہ دے، اس کو محبت دے، لیکن اس طرح کے ہسبینڈ پھر بھی بیویوں کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ تو ہسبینڈ جب وائف کو چیٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار جو ہے بیوی ہی غلط ہو، بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو مرد اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کے کام جو ہے نا وہ ہر حال میں کرتے ہیں، چاہے ان کی بیوی خوبصورت ہے یا ان کی بیوی کا بیہیویئر ان کے ساتھ بہت اچھا ہے یا ان کی بیوی بہت زیادہ کیئرنگ ہے، لونگ ہے۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں چاہے خوبصورت نہ بھی ہوں، یا مرد جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں لیکن ان کی بیویاں اتنی تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ تو بہت سارے مرد میں نے ایسے دیکھے ہیں، لیکن وہ خاندانی مرد ہوتے ہیں، وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جو ہے اس طرح کے دکھ اور اس طرح کی تکلیفوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی بیوی کو اس طرح کی پریشانیاں نہیں دیتے۔ جب ایک شوہر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا، تو ایک بیوی چاہے جتنی بھی اپنی لائف میں خوش ہے نا، چاہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کپڑے ہیں، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن اگر شوہر اس طرح کی حرکتوں میں انوالو ہونا، تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت جو ہے وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، سڑتی رہتی ہے کہ آخر مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے، آخر میرا شوہر جو ہے وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ مجھے اس طرح کے بہت سارے ڈی ایم آتے ہیں کہ آپی میں بہت اچھی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت کام کرتی ہوں گھر کے، میں اپنے سسرال والوں کا خیال رکھتی ہوں، میں ان کے سارے کام کرتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپی اس کی کیا ریزن ہے، پلیز آپ مجھے بتائیں، آپی میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی مجھے ڈی ایم آتے ہیں نا، تو مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں دل سے ان کا جو دکھ ہے وہ ان کے ساتھ بانٹوں، میں ان سے بات کروں، میں ان کو حوصلہ دوں۔ مجھے اس طرح کے اتنے زیادہ کوسچن آ رہے تھے، اتنے زیادہ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم آ رہے تھے، تو میں نے اسی لیے جو ہے آج اگین اسی ٹاپک کو چوز کیا ہے کہ آج پھر سے ایک بار جو ہے اسی ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گی۔ تو جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، ویلیو نہیں دے رہے، وہ آپ کی کسی بھی جو ہے ایموشنز کی وہ قدر نہیں کر رہے، وہ آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہے، یا وہ سب کو وقت دیتے ہیں، سب کو توجہ دیتے ہیں، سب گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں، صرف اپنی بیوی کو ہی ٹائم نہیں دے رہے، تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی وائف کو چیٹ کر رہے ہیں۔ اور جب ایک شوہر کا کسی اور عورت میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا وہ انوالو ہوتا ہے کسی اور ریلیشن میں، اور تبھی وہ یہ سب چیزیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی چاہے جتنی بھی اچھی ہو یا وہ جو کچھ بھی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہو، تو اس کی سب جو یہ ایفرٹ ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کو نظر نہیں آتی۔ میں ہمیشہ اپنی سب بہنوں کو اپنی ویڈیوز میں یہی ایڈوائس دیتی ہوں کہ خود کا جو ہے وہ بہت سارا دھیان رکھا کریں، خود کو توجہ دیا کریں، اپنی سیلف گرومنگ کا خیال رکھا کریں۔ یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ اور کچھ میری بہنیں کومنٹس باکس میں آ کے یہ بھی بول دیتی ہیں کہ عورت کے بننے سنورنے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مرد ہی کیا جو کسی اور عورت کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر اس طرح کی سچویشنز بننے وقت نا دیر نہیں لگتی۔ آج کل کے اس ایڈوانس دور میں نا اپنے شوہروں کو سنبھال کے رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ پہلے وقت بہت اچھے ہوا کرتے تھے جب عورتیں اور مرد بنا پرواہ کیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار دیتے تھے، چاہے کوئی جیسا بھی ہو۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ ویسے بنیں جس طرح آپ کے شوہر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سب چیزیں کریں، ان سب چیزوں کو فالو کریں جو آپ کے ہسبینڈ پسند کرتے ہیں۔ سم ٹائم نا اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا بیہیویئر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، یعنی وہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ اپنا حکم ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی کہ شوہر اپنی بیوی سے جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سب وجوہات جو ہوتی ہیں نا، یہ مل کر آپ کے شوہر کو آہستہ آہستہ جو ہیں آپ سے دور کر دیتی ہیں، اور ایک دن اتنی دوری اختیار ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب ایک ہسبینڈ یہ سب چیزیں نہیں کر رہا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ایموشنز کو شیئر نہیں کر رہا، وہ اپنی فزیکل نیڈ کو پورا نہیں کر رہا، وہ وقت نہیں دے رہا
رہا، اپنی بیوی کو اسپیشل نہیں فیل کروا رہا، تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے جہاں پہ وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا جا کے کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی گھر کے کاموں میں خود کو اتنا زیادہ مصروف مت کریں کہ آپ کے شوہر آپ سے دور ہو جائیں۔ گھر کے کاموں کو کرنا اور گھر کو سنبھالنا ہی بات نہیں ہوتی، بلکہ شادی کے بعد اپنے شوہر کو بھی سنبھال کے رکھنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ چھوڑ دیں ایسے رشتے، ایسی باتیں، ایسے کام جو آپ کو آپ کے شوہر سے دور کرنے کا باعث بنے۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر وقت جو ہے نا اپنے میکے جانے کی پڑی ہوتی ہے، کہ انہیں آئے روز جو ہے نا میکے جانا ہے، چاہے ان کے ہسبینڈ ان کو منع کر رہے ہیں یا ان کے ہسبینڈ اس چیز سے ایگری نہیں ہے، یا ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم میکے جایا کرو یا آپ مہینے بعد جایا کرو، لیکن بیویاں ہر ہفتے بعد جا رہی ہوتی ہیں، اور جو ہفتے بعد جا رہی ہوتی ہیں ان کے بھی واپس آنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے۔ تو ایک بات جو ہے نا آپ سب میری جو بہنیں ہیں وہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ کبھی بھی شوہر کو اکیلا مت چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک مرد اکیلا ہوتا ہے نا تو تبھی اسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں، جب اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہوتی، جب اس کے واپس آنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے میکے سے کب واپس آنا ہے، تو ظاہر ہے پھر مرد کو تو ضرورت ہے عورت کی۔ وہ خواتین اپنی ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، بہت اچھے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، جو دوسروں سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے نا وہ آپ کے ہسبینڈ ہونے چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگ۔ کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ سیکنڈری نہیں بنانا، ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو آپ نے سب سے زیادہ ویلیو دینی ہے، اور اپنے شوہروں کو نا کبھی کبھار اسپیشل ضرور فیل کروایا کریں۔ ہر مرد کے اندر نا یہ چیز ہوتی ہے، مردوں میں یہ چیز عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ان کو اسپیشل فیل کروایا جائے، کوئی ان کے لیے اسپیشل یا ان کی پسند کی ڈش بنا دی جائے تو وہ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی جو وائف ہے اس کی لائف میں میری کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور کبھی کبھار اپنے ہسبینڈ کو جو ہے فزیکل ٹچ کرنا، ان سے کوئی بات کرتے وقت ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دینا یا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا، تو یہ چیزیں ایک ہسبینڈ کو نا بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے رشتے کو مضبوط بنانے میں نا بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار بے وجہ آفس جانے سے پہلے ہسبینڈ کو ہگ کر لینا، یا انہیں دو الفاظ جو ہے ان کی تعریف کر دینا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا یہ ٹی شرٹ آپ کے اوپر بہت زیادہ سوٹ کر رہی ہے، تو اس سے ہم خواتین کا نا کچھ بھی لاس نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا۔ تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی جو شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، یا آپ کی شادی میں کچھ سال گزرنے کے بعد جو ہے بچوں کے بعد اب وہ بات نہیں رہی آپ کے اندر یا آپ کے ہسبینڈ کے اندر، تو یہ سب نا ہمارے مائنڈ کی گیم ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے دل کو آپ نے مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ریلیشن کے اندر ایک جو سپارک ہوتا ہے نا اس کو آپ نے ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمیشہ آپ کے ہسبینڈ کو ایک کشش محسوس ہو اپنے رشتے کے اندر، اور ہمیشہ وہ آپ کی طرف کھینچے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ اپ کمنگ جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں، تاکہ اسی طرح کے لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو میاں بیوی کے رشتے میں نا گیو اینڈ ٹیک دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے اگر ایک پارٹنر ایفرٹ کر رہا ہے نا تو دوسرے کو بھی کرنی پڑتی ہے، اور تبھی ہمارا ریلیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک چل پاتا ہے۔ اور اگر یہ ایفرٹ، یہ کوششیں، یہ پیار، یہ محبت، یہ توجہ یک طرفہ بن جائے نا تو سیلف ریسپیکٹ سے بڑھ کر نا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ جو کچھ بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ لوئل ہیں، آپ دل سے ان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہیں آپ کے ہسبینڈ، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں نا آپ نے تھوڑا سا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے خود کو خود کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے خود کو توجہ دینی ہے، گھر کو توجہ دینی ہے، بچوں کو توجہ دینی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پہلے دیتی ہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ سے آپ نے ایک سٹیپ جو ہے نا وہ بیک ہو جانا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ گھر کی عورت اور باہر کی عورت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا ہے
کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے، لیکن یہاں پر ہمارے جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ آج کل ہو رہا ہے کہ شوہر بیویوں کی تکلیف سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کس اذیت میں ہیں اور وہ کس تکلیف میں ہیں اپنے شوہروں کی وجہ سے، اور شوہر اس حد تک اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ اچھا، آج نا میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ شور نا میری ویڈیو میں آ رہا ہے، کیونکہ جس ٹائم پہ آج میں ویڈیو کر رہی ہوں نا تو اس ٹائم کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کتنے کتنے دن دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو اس طرح کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ آپ دونوں کے درمیان نا دوری کا باعث بنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہ رہیں تاکہ آپ کے شوہر کو موقع نہ ملے کسی بھی طرح سے، کسی بھی لحاظ سے، کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیں۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آپ سب کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آج یہ 3rd سیریز ہے اس ٹاپک کا، تو اگر آپ نے پہلے 2 ٹاپک اس کے واچ نہیں کیے تو پلیز آپ جا کر انہیں بھی ضرور واچ کیجئے گا۔ لاسٹ میں اپنی سب بہنوں کو یہی ایڈوائز دینا چاہوں گی کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کو اور زیادہ خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں اپنی ایفرٹ سے، اپنی محبت سے، ایک دوسرے کو زیادہ توجہ دے کے، ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے۔ کوئی بھی اختلافات اگر میاں بیوی کے درمیان ہوں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، ہر میاں بیوی میں یہ سب کچھ جو ہے نا چلتا رہتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کتنی جلدی سورٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ اس طرح کے معاملات کو سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، بیلیو می کہ آپ کا رشتہ اتنا ہی زیادہ مضبوط اور اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اپنے شوہروں کو اس طرح سے متاثر کریں، اس طرح سے اپنے شوہروں کو سنبھال لیں، ان کو اس طرح سے توجہ دیں، اس حد تک ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ان کی رگ رگ سے واقف ہو جائیں کہ اس وقت آپ کے ہسبینڈ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، اور کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو، اپنے ہسبینڈ کے ایموشنز کو، اپنے ہسبینڈ کی نیڈ کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور اس طرح کی سچویشن میں کبھی بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خود کو کمزور فیل نہ کروائے اور نہ ہی وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس چیز کو فیل کروائے کہ وہ بہت زیادہ اس وقت کمزور ہو چکی ہے یا وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ آئی نو ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشن جو ہوتی ہے ایک عورت کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس معاملے کو تبھی بہتر طریقے سے سلجھا پاتی ہے جب وہ خود بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔